بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ رات کے 3 بج رہے ہیں، سوچا آپ لوگوں سے کوئی خصوصی کوئی خاص بات کی جائے۔ ایک مشکل ویڈیو ہے آج کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ ہماری ویڈیو کا عنوان ہے انگارہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے جب وہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مجلس کے اندر ہیں، کسی بھی جگہ کے اوپر ہیں، جیسے ہی آتے ہیں تو آپ کو پوری کی پوری جو فضا ہوتی ہے وہ بڑی ہلکی ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کوئی بوجھ اتارنے والا آ گیا۔ وہ آپ سے تھوڑی سی مختصر سے بات کریں گے، آپ کو اپنے اندر ایک امید نظر آئے گی، ایک جلا نظر آئے گی، ایک روشنی نظر آئے گی۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انگارے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی کوئلہ جلایا ہے؟ وہ ہم بناتے ہیں نا، باربیکیو بناتے ہیں بقرہ عید کے اوپر، جو وہ کباب وغیرہ بنتے ہیں، تکے پوٹی بناتے ہیں، تو اس میں کوئلے کو ہلکی ہلکی کوشش کر کے آگ لگاتے ہیں۔ تھوڑی سی آگ لگتی ہے، پھر بہت تیزی سے نا پنکھا جلتے ہیں اس کے اوپر تاکہ وہ آگ اور بھڑکے، اور ایک دفعہ وہ کوئلہ جب جلنے لگ جاتا ہے، انگارہ بن جاتا ہے۔ اب وہ جس کوئلے سے ٹکرائے گا اس کو بھی جلا دے گا۔ آپ اس پہ اخبار رکھ دیں وہ جل جائے گا، رسی رکھ دیں وہ جل جائے گا، بوٹی رکھ دیں وہ جل جائے گی، جو چیز اس پہ رکھیں گے۔ اب اس کا کام ہے کہ جو آگ، جو حرارت اس کے اندر آ گئی ہے، اس کو باقی لوگوں کو ٹرانسفر کرے۔ ہمارے دل جو ہوتے ہیں وہ عموماً بجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے بہت ساری الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، گناہ کر کے ان کو بالکل بجھا دیا ہوتا ہے، اور کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس کو رگڑ کے پتھر نہیں رگڑتے، اس میں سے آگ نکلتی ہے، اس طرح رگڑ کے اس کو جلا دیں یا اس کو انگارہ بنا دیں۔ کبھی کبھار اپنی محنت سے کام ہو جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ مشقت لگتی ہے۔ کبھی کبھار آپ کسی اور انگارے سے ملتے ہیں، وہ آپ سے لگتا ہے اور آپ جلنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ریڈی ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر بہت ساری مٹی چڑھی ہوئی ہے تو آپ انگارے میں رکھ کے بھی نہیں جلیں گے۔ آپ کے اوپر بہت سارا پانی منوں پڑا ہوا ہے تو آپ انگارے پہ رکھ کے نہیں جلیں گے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اتنا تو اپنے آپ کو صاف رکھ لیں کہ کسی انگارے سے ملیں تو اسے مل کے فوراً کے فوراً جل جائے۔ کچھ لوگ علم سے بڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دولت سے بڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اثر و رسوخ سے بڑے ہوتے ہیں، کہ کوئی جان پہچان سے بڑا ہوتا ہے، کوئی اپنے عہدے کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے، کوئی سیاستدان ہوتا ہے، کوئی جنرل ہوتا ہے، کوئی صحافی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دل سے بڑے ہوتے ہیں، وہی انگارے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے تو شاید ان کو ریل لائف میں آپ کو ان کا کوئی بہت بڑا رتبہ نظر نہ آئے، آپ کو چلتا ہوا بالکل ایک عام سا بندہ نظر آئے گا، آپ بولیں گے شاید کوئی مزدور آدمی جا رہا ہے، لیکن وہ چلتے پھرتے انگارے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ کوئی پرواہ ہوتی نہیں ہے۔ اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کسی انگارے سے ہم ملیں تاکہ اس کی روشنی ہم تک بھی پہنچے، اس کی مدد سے ہم بھی جلا پا جائیں، اس کی مدد سے ہم بھی جل جائیں تو فائدہ ہو سکے۔ میرا دوست عبداللہ، وہ کہتا ہے دنیا میں 2 طرح کی محفلیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو بندے کو جلا دیتی ہیں، یعنی کہ براق کر دیتی ہیں، گناہوں کی محفلیں، گانے وانے کی، لو لاب کی، غیبتیں کرنے کی، اور ایک وہ جو بندے کو جلا دیتی ہیں۔ تو جلا دیتی ہیں اور جلا دیتی ہیں، یعنی کہ آپ کے اندر وہ آپ کو اندر سے روشن کر دیتی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسے بندوں کو ڈھونڈیں۔ اب ایسے بندے ملیں گے کہاں پر؟ ان کی پہچان کہاں ہے؟ 4-5 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ بندے آپ کو تکلیف میں شکر ادا کرتے ہوئے ملیں گے، انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے اور وہ پھر بھی اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان کے گھر پہ جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بولتے رہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے میں بھی اگر آپ کبھی ان کو سوتے میں دیکھیں تو وہ رات میں اٹھ کے بیچ میں بول رہے ہوتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ دوسری چیز، یہ لوگ کمپلین نہیں کرتے، جو کچھ بھی ہو جائے بس سر جھکائے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز دیکھیں گے کہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کی زندگیاں بہت آسان کریں گے، یہ نفع بخش قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جس سے مل جائیں، یہ کتے سے ملیں گے تو اسے پانی پلا دیں گے، بلی سے ملیں گے تو روٹی ڈال دیں گے، طوطے سے ملیں گے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے، بچے سے ملیں گے تو مسکرا کے دیکھ لیں گے، پودے سے ملیں گے تو اسے پانی دے دیں گے، بندے سے ملیں گے تو کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی فائدہ اس کو پہنچا سکے۔ دوسروں کی تحقیر کبھی نہیں کریں گے، کوئی بھی آپ کو بات سمجھائیں گے تو اس میں تحقیر کا عنصر شامل نہیں ہوگا، بہت آرام سے آپ کو سمجھائیں گے جیسے کسی بچے کو بات سمجھا رہے ہیں۔ کبھی بھی آپ کو آپ کے کسی ایپ کے اوپر شرم نہیں دلائیں گے، وہ یہ نہیں بولیں گے کہ جی آپ تو فلاں بندے تھے، آپ نے تو فلاں کام کیا تھا، ایسی بات نہیں کریں گے۔ پاسٹ کو بھول کے ہمیشہ حال کی بات کریں گے یا مستقبل کی بات کریں گے، پاسٹ کو، ماضی کو نہیں کرنے دیں گے۔ اور یہ دوسروں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پہ پردہ ڈھانپتے رہتے ہیں۔ وہ درزی ہوتا ہے نا، کپڑے سینے کا کام کرتا ہے، جو بھی ستاری کا کام کرتے ہیں، ہر چیز ڈھکتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ
دوسروں کی غلطیاں اپنے سر پہ لے لیں گے. 4-5 آدمی ہیں, ایک گلاس گر گیا, اب ویٹر آ کے بولتا ہے کس نے گلاس توڑا, تو بولیں گے بھیا مجھ سے غلطی سے ہاتھ لگ گیا, ٹوٹ گیا. آخر اس نے نہیں توڑا ہوتا. 4 بچے کھیل رہے تھے, بچوں نے کوئی لائٹ توڑ دی, کوئی بندہ آ کے ڈانٹتا ہے تو بولتا ہے بھائی غلطی سے میری ٹانگ لگ گئی تھی, یہ لائٹ ٹوٹ گئی, یا کچھ ہو گیا. آپ دیکھیں گے دوسروں کے قصور اپنے اوپر لیتے رہیں گے. اچھا, ان لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے, ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ملانا ہوتا ہے, اور بس, اور کچھ نہیں. آپ کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں شاپنگ کرنے میں, آپ کو 3-4 سال کا بچہ روتا ہوا نظر آئے اور ماں سے بچھڑ گیا ہو, تو اب سارے کام چھوڑ کے آپ بولیں گے یار سب سے پہلے اس بچے کے پاس جاؤں, اس کی حفاظت کروں, اناؤنسمنٹ کرواؤں مائک کے اوپر, اس کو اس کی ماں تک پہنچا دوں. یا وائس ورسا, آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ ہے 4-5 سال کا, وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, اس میں بالکل محو ہو گیا ہے, وہ پیرنٹس اس کے پاس نہیں ہے. تو اب آپ کو پریشانی ہو جائے گی کہ اللہ کا بندہ کس چکر میں لگ گیا ہے, کیا چیز دیکھ رہا ہے, پیرنٹس کے پاس کچھ کیوں نہیں ہے, امی ابو اس کے کہاں ہیں, بڑے کہاں پر. آپ بولیں گے بھیا اس سے نکلو, کدھر ہے تمہارے امی ابو, ان کا نام کیا ہے, میں اناؤنسمنٹ کرتا ہوں, آپ کو وہاں تک پہنچاتا ہوں. یہ لوگ بھی چلتے پھرتے رہتے ہیں, اور جہاں بجھے ہوئے دل دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے کہ ان کے پاس کچھ جا کے بیٹھ جائے اور ان کے دل کو جلا بخش سکے, ان کے دل کو تھوڑا سا روشن کر سکیں. اب یہ ہم لوگوں پہ منحصر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے کچھ سیکھ لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا عشق ان کے انتظار سے آگے نکل گیا ہوتا ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہر چیز کا نا زندگی میں غرور آتا ہے, بے اتنائی کا اپنا غرور ہے, عاجزی کا اپنا غرور ہے, علم کا اپنا غرور ہے, عشق کا اپنا غرور ہے. لوگ سمجھتے عشق پہ آ گئے تو وہ عشق کے مجازی کی, عشق کی حقیقی باتیں کرتے ہیں. کبھی کبھی عشق آپ کے لیے حجاب بن جاتا ہے, ایسا میرا دوست عبداللہ کہتا ہے. وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کے آگے نکل چکے ہوتے ہیں. وہ ندا فاضلی کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ اتنا سچ بول کے ہونٹوں کا تبسم نہ بجھے, اتنا سچ بول کے ہونٹوں کا تبسم نہ بجھے, روشنی ختم نہ کر آگے اندھیرا ہوگا. ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے آپ نام پڑھتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھتے ہیں, اس کا پڑھ تو ہر شخص کی پرسنالٹی پہ الگ الگ برس رہا ہوتا ہے. آپ کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس صفت کا پڑھ تو آپ کے اوپر برس رہا ہے. اپنی زندگی میں دیکھیں وہ کون سی چیزیں جو لوٹ کے بار بار آپ کے پاس آتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کے اوپر اللطیف کا پڑھتو ہوگا, اس کی روشنی برس رہی ہوگی, تو آپ اس شخص کو بہت زیادہ حساس دیکھیں گے, بہت باریکی میں دیکھے گا. یہ بندہ غمگین ہی رہتا ہے ہمیشہ, جب بھی دیکھتا ہے اس کا دل بڑا حساس ہوتا ہے. اب اس سے بچے کیسے, اس کو کیا کرے, اس کو صحیح سمت میں چینلائز کرنا ہوتا ہے. یہ اس کو آپ فلاح کے کام پہ لگا دیں, لوگوں کی خدمت کے اوپر لگا دیں, تو اس کی حساسیت اس کے لیے فائدہ پہنچائے گی. ادروائز اس کو نقصان پہنچائے گی, کیونکہ باریک بینی سے دیکھتا ہے. خدا نہ خواستہ گناہ کے کام پر لگ گیا تو وہ چیزیں نکال کے لے کر آئے گا گناہ کی کہ اچھے لوگوں کو پتہ نہیں ہوں گی. آپ دیکھیں آپ کے دل میں اگر رحم کا جذبہ ہے, وہ سب پہ رحم آتا ہے, تو اللہ کی جو صفت رحمان رحیم اس کا پڑھتو آپ کے اوپر پڑ رہا ہے. اگر آپ کے اوپر المصور کا پڑھتو بڑھ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے ایسے بندے کو مون OCD ہوتی ہے. وہ ہوتا ہے نا آبسیشن کمپلسیو ڈس آرڈر, کوئی چیز خراب رکھی ہوئی تو اس کو صحیح کرنا ہے, جب تک کوئی چیز صاف نہ ہو جائے اس کو گھستے رہیں گے. ہر چیز مکمل ترتیب سے چاہیے. ان کے اوپر المصور کا پڑھتو بڑھ رہا ہوتا ہے. آپ لوگوں کی بات چھپاتے ہیں, ان کو ڈھک کے رکھتے ہیں, تو آپ کے اوپر الستار کا پڑھتو پڑھ رہا ہے. آپ علم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر الحکیم کا پڑھتو پڑ رہا ہے. تو آپ کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں کون سا کام آپ کے لیے بہت زیادہ نیچرل ہے, جو اپنے آپ ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کو سکھا پاتے ہیں, لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھا پاتے ہیں, لوگوں کی رزق حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں, لوگوں کی سونے میں مدد کرتے ہیں, ان کا ڈپریشن دور کرتے ہیں, ان کو امید دلاتے ہیں. اور دیکھیں خدا کی کون سی صفت سے وہ نام اٹیچ ہو رہا ہے, وہی آپ کے لیے اسم اعظم ہو جاتا ہے. آپ کو اپنی لائف کو, اپنی فطرت کو, اپنی زندگی کو اسی اسم اعظم کے ساتھ سنک کرنا ہوتا ہے, اور کچھ نہیں کرنا ہوتا. کوشش کریں زندگی کے اندر یہ انگارے بننے کی کوشش کریں, بن نہیں سکیں تو ڈھونڈنے کی کوشش کریں, اور کوئی اگر مل جائے تو اس کے ساتھ بیٹھ جائیے. زیادہ سوالات نہ پوچھیں. جیسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کو کوئی ذلیل بھی کر رہا ہوگا, ڈانٹ بھی رہا ہوگا, سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں. جو دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ ایک شعر پہ ختم کرتا ہوں, بڑا پیارا شعر ہے کہ مجھ پر میرے نصیب کی حجت تھا ایک شخص, مجھ پر میرے نصیب کی حجت تھا ایک شخص, بچھڑا تو میرے رزق سے برکت چلی گئی. بہت ساری زندگی میں انگارے آتے ہیں, اور تھوڑی سی دنیا میں زیادہ کوئی ہے نہیں. 99% لوگ جو ہیں بجھے ہوئے ہوتے ہیں, 1% لوگ ہوتے ہیں جو انگاروں کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں آ جائے تو بہت زیادہ سوالات نہ پوچھیں, کیوں, کیا, کیسے. آپ کو بھیا اس سے آگ چاہیے نا, وہ آگ کس نے لگائی, آگ کیوں لگی, آگ کب لگی, آگ کتنی برانی ہے, آگ زیادہ جل رہی ہے, کم جل رہی ہے. آپ کو تو اپنے حصے کی ایک چنگاری چاہیے, وہ چنگاری اس سے لے لیجئے اور آگے چلیے. امید کرتا ہوں زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ویڈیو سمجھ میں ضرور آ جائے گی. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.